السلام علیکم دوستو، اس چینل پر پیش کی جاتی ہیں جرم و سزا اور تفتیش کی ناقابل فراموش کہانیاں۔ راوی ملک صفدر حیات، ریٹائرڈ ڈی ایس پی۔ میں نے چودھری فرزند علی کو دانستہ ٹال دیا تھا۔ مجھے تھانے میں ایسا کوئی ضروری کام بھی نہیں تھا۔ میں چاہتا تو ان کے ساتھ ہی تانگے میں کنگنی والا چلا جاتا، لیکن میں نے مصلحت کے تحت انہیں روانہ کر دیا تھا۔ میں کنگنی والا جا کر پہلے اپنے طور پر کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا جو چودھری کی موجودگی میں ممکن نہیں تھی۔ جب چودھری نے مجھے بتایا تھا کہ عالیہ بیگم اس کے ساتھ ہی حویلی جا رہی ہے تو مجھے اپنے مقصد میں کامیابی کے امکانات زیادہ روشن دکھائی دینے لگے تھے۔ 10 منٹ کے بعد میں نے اے ایس آئی رانا افضل کو اپنے کمرے میں طلب کیا اور کہا، رانا ہمیں فوری طور پر کنگنی والا جانا ہے۔ رانا نے کہا، میں کسی سپاہی کو بھیج کر تانگا منگواتا ہوں جناب۔ نہیں، تانگے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حیران نظر سے مجھے دیکھنے لگا، بولا، ملک صاحب ہمارے تھانے کے نزدیک ہی تانگوں کا اڈا ہے، میں 2 منٹ میں تانگا۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ ہمارے تھانے کے بغل میں نہ صرف یہ کہ تانگوں کا اڈا ہے بلکہ بسوں کا اڈا بھی موجود ہے، لیکن ہم کسی تانگے وانگے پر کنگنی والا نہیں جائیں گے۔ تو کیا پیدل جانے کا ارادہ ہے ملک صاحب؟ بالکل، ہم پیدل ہی جائیں گے، میں نے رانا افضل کی حیرانی سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، پھر اضافہ کیا، نہ صرف پیدل جائیں گے بلکہ یہ وردی بھی یہیں چھوڑ کر سادہ لباس میں وہاں پہنچیں گے۔ میں نے اپنی اور بھی اس کی وردی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ کہنے لگا، لگتا ہے کوئی نہایت ہی سنگین معاملہ ہے، ہو سکتا ہے معاملہ واقعی سنگین ثابت ہو۔ میں نے کہا۔ رانا افضل نے پوچھا، کسی بندے کو گرفتار کرنے جانا ہے جناب؟ میں نے مختصر طور پر اسے صفیہ کے مبینہ اغوا کے بارے میں بتایا۔ پوری بات سننے کے بعد رانا افضل نے کہا، چودھری فرزند علی اسی سلسلے میں یہاں آیا تھا؟ میں نے اس بات میں جواب دیا اور اسے فوری طور پر لباس تبدیل کرنے کی ہدایت دی۔ وہ میرے کمرے سے نکلا تو میں بھی جلدی سے اپنے سرکاری کوارٹر کی جانب بڑھ گیا تاکہ وردی اتار کر سادہ لباس پہن سکوں۔ میرا سرکاری کوارٹر تھانے سے ملیکا تھا۔ میں نے سادہ لباس میں کنگنی والا جانے کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ ویسے بھی اس علاقے میں نیا تھا، کچھ شکل و صورت سے مجھے نئے تھانے دار کی حیثیت سے نہیں جانتا تھا۔ سادہ لباس میں مجھے پوچھ تاچھ کی زیادہ آسانی ہو جاتی۔ ایک بات کا تو مجھے یقین تھا کہ چودھری فرزند علی اور عالیہ بیگم نے حقائق کو توڑ مروڑ کر بیان کیا ہے اور مجھے اسی الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایسا ہی رانا افضل کے ساتھ سادہ لباس میں تھانے سے باہر نکلا تو غیر ارادی طور پر رانا افضل کے قدم جی ٹی روڈ کی طرف اٹھنے لگے۔ میں نے ہاتھ پکڑ کے اسے روکا تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے تھانے کے عقبی سمت میں اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہم ادھر سے جائیں گے۔ جی ٹی روڈ سے سیدھا راستہ ہے ملک صاحب، لیکن میں ٹیڑھے راستے سے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، ہم کھیتوں کے اندر ہی اندر سفر کرتے ہوئے کنگنی والا میں داخل ہوں گے، کیا تمہیں اس طرف سے جانے پر کوئی اعتراض ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جناب، وہ الجھے ہوئے ریچے میں بولا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں ہے کہ آپ صاف ستھرا راستہ چھوڑ کر کھیتوں کے اندر سے گرتے پڑتے کیوں کنگنی والا پہنچنا چاہتے ہیں؟ ہم تانگے میں بیٹھ کر بآسانی 15-20 منٹ میں کنگنی والا پہنچ سکتے ہیں۔ تم اپنے ذہن کو زیادہ الجھاؤ مت رانا، میں نے کھیتوں میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ میری تفتیش کا انداز دوسروں سے مختلف ہے، آہستہ آہستہ تم سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ اے ایس آئی رانا افضل تھانہ صدر میں طویل عرصے سے تعینات تھا، اس لیے اس علاقے کے معاملات کو خاص حد تک سمجھتا تھا اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں بھی سے کافی معلومات حاصل تھی۔ راستے میں اس نے مجھے چودھری فرزند علی اور عالیہ بیگم کے بارے میں بھی گردشی افواہوں سے متعلق بہت کچھ بتایا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ عالیہ بیگم کا شوہر اللہ دیتا چودھری فرزند علی کے بہت قریب تھا۔ چودھری کا موقف یہی تھا کہ وہ مرحوم دوست کی وجہ سے عالیہ بیگم اور اس کی بیٹی کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن دبے لفظوں میں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا تھا کہ چودھری فرزند علی عالیہ بیگم پر دانت تیز کر رہا تھا اور عنقریب اس سے شادی کرنے والا تھا۔ لوگوں کا ایک گروہ اس خیال کا بھی حامی تھا کہ چودھری کے عالیہ بیگم سے ناجائز مراسم تھے اور شادی والی بات اس نے پردہ پوشی کے لیے مشہور کر رکھی تھی۔ ایک سنجیدہ طبقے کا خیال سب سے مختلف تھا۔ اس کے مطابق چودھری فرزند علی کے عالیہ بیگم سے ناجائز تعلقات تھے اور نہ ہی عالیہ بیگم اس سے شادی کرنے کو تیار تھی۔ البتہ یہ تھا کہ چودھری اس سے شادی کے لیے سنجیدہ تھا اور عالیہ بیگم کی رضامندی کا انتظار کر رہا تھا۔ الغرض جتنے میں اتنی باتیں۔ رانا افضل نے مجھے یہ بھی بتایا کہ چودھری فرزند علی نے 3 شادیاں کر رکھی تھی، لیکن کسی ایک بیوی سے بھی اس کی اولاد نہیں تھی۔ رانا افضل کنگنی والا پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا تھا، اس لیے عالیہ بیگم کا گھر ڈھونڈنے میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ عالیہ بیگم کے گھر کے دروازے پر واقعی ایک صحت مند تالا جھول رہا تھا۔ میں نے ابھی تک رانا افضل کو اپنے پروگرام سے آگاہ نہیں کیا تھا، اس لیے والیہ کے گھر کے بیرونی دروازے پر پڑے ہوئے تالے کو دیکھ کر مایوس ہو گیا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ملک صاحب اتنا پینڈا کر کے آئے اور نتیجہ بھی کچھ نہیں، تم کس قسم کے نتیجے کی توقع کر رہے تھے؟ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ وہ بولا، ظاہر ہے جناب آپ وقوع کا جائزہ لینے آئے تھے، لیکن یہاں تو مدعا ہی غائب ہے۔ میں تو پہلے ہی جانتا تھا کہ یہاں ہمارا استقبال تالا ہی کرے گا، پھر بھی آپ کھیتوں کے اندر سے 1 گھنٹہ گرتے گراتے یہاں آئے ہیں۔ ایسے ہی کے لہجے میں بیزاری آیا تھی۔ خامخواہ عالیہ بیگم اس وقت چودھری فرزند علی کی حویلی میں ہے۔ میں نے اس کی بیزاری کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، تو چلیں حویلی کی طرف ہی چلتے ہیں۔
اگر مجھے چودھری کی حویلی میں جانا ہوتا تو میں تانگے میں بیٹھ کر جی ٹی روڈ سے سیدھا اس کے پاس پہنچ جاتا. تانگا رہا ایک طرف، ماں تو وہانڈو جانے والی بس میں بھی سفر کر سکتا تھا. میں نے کہا اور ایک دروازے کی جانب بڑھ گیا. یہ دروازہ میرے اندازے کے مطابق بابا بشیر احمد کے گھر کا تھا. پیچھے سے ایسے ہی کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی. ملک صاحب، آپ کی تفتیش میری سمجھ میں نہیں آئی. ابھی آ جائے گی کاکا، میں نے ایسے انداز میں کہا جیسے بچوں کو پچکارتے ہیں، اور مسکرا دروازے پر دستک دے دی. دوسری دستک کے جواب میں دروازہ ذرا سا واہ ہوا اور ایک ادھر عمر عورت نے جھانک کر باہر دیکھا. اپنے سامنے دو اجنبی افراد کو کھڑے دیکھ کر اس نے سوال کیا، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ میں نے عالیہ بیگم کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا عالیہ بیگم کا گھر یہی ہے؟ اس نے گردن تھوڑی سی باہر نکال کر جواب دیا، ہاں گھر تو یہی ہے، لیکن لگتا ہے وہ گھر میں نہیں ہے، باہر تو تالا پڑا ہوا ہے. وہ کہاں گئی ہے؟ میں نے پوچھا. وہ ہاتھ نچا کر بولی، جائے گی کہاں؟ چودھری کی حویلی میں ہوگی. اس کے انداز سے میں نے اندازہ لگایا کہ اپنے دل میں عالیہ بیگم کے لیے کوئی اچھے جذبات نہیں رکھتی تھی. میرے تجربے کے مطابق اس عورت کی عمر 40 سے تجاوز کر چکی تھی. وہ مزاج کی خاصی تیز لگتی تھی. میں نے اب تک اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کیا واقعی وہ بابا بشیر احمد کی بیوی تھی یا میں نے کسی غلط دروازے پر دستک دی تھی. میں ایک قدم طے شدہ منصوبے کے تحت اٹھا رہا تھا. وہ مختار بی بی کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی. میں نے چودھری فرزند علی سے معلوم کر لیا تھا کہ بابا بشیر احمد کا گھر عالیہ بیگم کے گھر سے کس طرف تھا، اور میں نے یقینی طور پر کسی غلط دروازے پر دستک نہیں دی تھی. ایسا ہی میرے پہلو میں کھڑا بے چینی و بیزاری سے کبھی مجھے اور کبھی مسز بشیر احمد کو دیکھ رہا تھا. میں نے مختار بی بی سے پوچھا، کیا عالیہ چودھری کی حویلی میں کام کرتی ہے؟ اس نے گھور کر مجھے دیکھا اور بولا، اور پھر پوچھا، کیا آپ نے اسے نوکرانی سمجھا ہوا ہے؟ پھر وہ چودھری کے رشتہ دار ہوگی. رشتہ دار؟ وہ برا سا منہ بنا کر بولی، ذات دی کوڑ کرلی تے شتیرہ نال جپے. پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے. کمی چودھری صاحب کو پتہ نہیں اس میں کیا نظر آ گیا ہے. لگتا تھا مختار بی بی عالیہ بیگم پر ادھار کھائے بیٹھی تھی. میں نے پوچھا، اگر عالیہ چودھری کی رشتہ دار بھی نہیں اور نہ ہی وہ وہاں کام کرتی ہے تو پھر وہ حویلی میں کیا لینے گئی ہے؟ یہ تو اسی سے جا کر پوچھے. وہ تلخی سے بولی. بات ختم کرتے اس نے میرے منہ پر دھرام سے دروازہ بند کر دیا. میں نے ایسے کی طرف دیکھا. وہ طنزآمیز مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر بولا، ملک صاحب اب کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، اب تم دستک دو. میری گفتگو بھی مکمل نہیں ہوئی. آپ کا مطلب ہے اسی دروازے پر دوبارہ دستک دوں؟ ہاں مطلب یہی ہے. ملک صاحب میری مانے تو سیدھی حویلی چلتے ہیں. حویلی بعد میں جا کے اگر ضرورت پڑی تو. میں نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا، فی الحال وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں. چند لمحات کے تذبذب کے بعد وہ دستک دینے کے لیے آگے بڑھا. اسی وقت ایک بوڑھا شخص گلی میں نمودار ہوا اور سیدھا ہماری طرف چلا آیا. ایسے نے دستک کا ارادہ ترک کر دیا. بوڑھے شخص نے قریب آ کر کہا، میرا نام بشیر احمد ہے، آپ ہمارے دروازے پر کیوں کھڑے ہیں؟ میں نے کہا، ہم تم سے ملنے آئے ہیں بابا بشیرہ. اس نے آنکھیں سکیڑ کر ہمیں پہچاننے کی کوشش کی. اس کی عمر لگ بھگ 50 کی ہوگی، لیکن محنت مزدوری کے سبب وہ اپنی عمر سے 10 سال بڑا دکھائی دیتا تھا. تھوڑی سوچ بچار کے بعد اس نے کہا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں جناب، آپ کون ہیں؟ پہچاننے کا سوال کیا چاچا، ہم پہلی بار مل رہے ہیں. میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں تھانہ صدر کا نیا تھانے دار ہوں. میں نے اے ایس آئی کی طرف اشارہ کیا. یہ رانا افضل اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہے. اوہ پولیس؟ وہ گھبراہٹ امیز لہجے میں بولا، آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے چاچا، میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا. ہم تم سے امیر علی کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں. امیر علی کیا ہوا اسے؟ وہ تفکر امیز لہجے میں بولا. میں نے دائمہ دیکھتے ہوئے کہا، یہاں گلی میں کھڑے ہو کر بات کرنا مناسب نہیں. کیا ہم تمہارے گھر کے اندر نہیں بیٹھ سکتے؟ ہاں ضرور ضرور. اس نے جلدی سے کوئی لرزتے ہاتھ سے دروازہ دھڑدھڑانے لگا. مختار بی بی نے فلفور دروازہ کھول دیا. آئیں جی تھانے دار صاحب. بشیر احمد ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اندر تشریف لے آئے. مختار بی بی حیرت و پریشانی سے میں دیکھ رہی تھی. ہم بابا بشیر احمد کے گھر کے اندر داخل ہو گئے. اس نے ایک بیٹھک نما کمرے میں بٹھایا اور مختار بی بی کو چائے پانی لانے کو کہا. اس کی ضرورت نہیں چاچا، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا. تم یہاں بیٹھو اور ہمارے چند سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دو. جی پوچھو. وہ ایک چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا. مختار بی بی نے کہا، آپ تھوڑی دیر پہلے عالیہ بیگم کے بارے میں پوچھ رہے تھے. ہاں میں نے اس بات میں سر ہلایا. ہم عالیہ بیگم، صفیہ اور امیر علی کے بارے میں تفتیش کر رہے ہیں. کیسی تفتیش؟ وہ تیوری چڑھا کر بولی. پھر پوچھا، کیا واقعی آپ لوگوں کا تعلق پولیس سے ہے؟ پہلے تو آپ نے یہ بات مجھے نہیں بتائی تھی. ہم ہر بات ضرورت پڑنے پر بتاتے ہیں، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، اور کوئی بات بغیر ضرورت کے پوچھ بھی سکتے ہیں. اس کے چہرے سے تاثرات سے میں نے اندازہ لگایا کہ میری بات کی گہرائی تک نہیں پہنچی تھی. اس نے اپنے خامد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان کو کھانا تو کھا لینے دے، صبح کے گئے ہوئے ابھی آئے ہیں. مجھے معلوم ہو کہ بابا بشیر احمد دوپہر کا کھانا کھانے گھر آیا تھا اور پھر تھوڑے آرام کے بعد دوبارہ کارخانے چلا جاتا تھا.
جہاں سے اس کی واپسی شام کو ہوتی تھی۔ دوبارہ کارخانے جاتے ہوئے وہ امیر علی کے لیے کھانا لے جاتا تھا۔ بشیر احمد اور مختار بی بی اس کے گھر میں اکیلے رہتے تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں نے کہا چاچا پہلے تم کھانا کھا لو، پوچھ تاچھ میں شام بھی ہو سکتی ہے۔ پھر میں نے مختار بی بی کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، تم اپنے خاوند کو کھانا کھلاؤ، اس وقت تک ہم گھوم پھر کر تمہارے گھر کا جائزہ لیتے ہیں۔ جب تک بابا بشیر احمد دو چار لقمے زہر مار کیے، اس دوران میں نے ان کا گھر کا تفصیلی معائنہ کر لیا۔ میری خصوصی توجہ عالیہ بیگم اور بشیر احمد کے گھروں کی درمیانی دیوار پر رہی، جو چودھری فرزند علی کے بیان کے بموجب واقعی 5 فٹ بلند تھی۔ امیر علی بآسانی یہ دیوار پھلانگ کر عالیہ بیگم کے سین میں پہنچ سکتا تھا۔ بابا بشیر احمد کھانے سے فارغ ہوا تو میں نے مختار بی بی کی موجودگی میں اسے حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا۔ وہ دونوں امیر علی اور صفیہ کے بارے میں جان کر پریشان ہو گئے۔ میرے مختلف سوالات کے جواب میں انہوں نے مجھے جو معلومات فراہم کی، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امیر علی موزہ سمڑیال ضلع سیالکوٹ کا رہائشی تھا۔ روزگار کی تلاش میں وہ گجرانوالہ آیا اور کوشش بیسار کے بعد اسے فرید پاٹری لمیٹڈ واقع جی ٹی روڈ میں نوکری مل گئی۔ مذکورہ کارخانے میں گزشتہ 1.5 سال سے کام کر رہا تھا۔ اس کارخانے میں سفید مٹی کے برتن تیار ہوتے تھے، پیالیاں، پیالے، ٹی سیٹ، ڈنر سیٹ اور مرتبان وغیرہ۔ ٹی سیٹ اور ڈنر سیٹ خصوصی آرڈر پر تیار کیے جاتے تھے۔ امیر علی پیکنگ ڈپارٹمنٹ میں مٹی کے برتنوں کی پیکنگ میں استعمال ہونے والا ایک مخصوص جالی دار جلنگا تھیلا، جس کے اندر خشک پرال کی مختلف تہیں جما کر برتنوں کو محفوظ کیا جاتا ہے، بھرتا تھا۔ اس ڈپارٹمنٹ کا انچارج بابا بشیر احمد نامی ایک شخص تھا، جسے سب لوگ بابا بشیرہ کہتے تھے۔ بابا بشیرہ اپنی بیوی مختار بی بی کے ساتھ کنگنی والا میں رہتا تھا۔ امیر علی رات کو چوکیدار نظام الدین کے ہی کمرے میں سوتا تھا۔ امیر علی مہینے میں ایک بار اپنے گاؤں جاتا تھا، ایسا عام طور پر تنخواہ ملنے کے بعد کرتا تھا۔ کارخانے میں 7 تاریخ کو تنخواہ دی جاتی تھی۔ امیر علی کا والد مشتاق احمد جسمانی طور پر معذور تھا، چنانچہ گھر میں سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے امیر علی پر سارا بوجھ آن پڑا تھا۔ وہ اپنے معذور والد، بوڑھی والدہ اور چھوٹے 3 بہن بھائیوں کی کفالت کا ذمہ دار تھا۔ امیر علی سے چھوٹی ایک بہن رابعہ تھی اور پھر رابعہ سے چھوٹے 2 بھائی کبیر علی اور صغیر علی تھے۔ امیر علی چونکہ محنت اور لگن سے کام کر رہا تھا، اس لیے بشیرہ بابا اسے پسند کرنے لگا۔ 1 سال بعد ان میں اپنائیت کا رشتہ اس حد تک استوار ہو چکا تھا کہ بابا بشیرہ اپنے گھر سے دن کا کھانا اس کے لیے لانے لگا تھا۔ کارخانے سے کنگنی والا زیادہ دور نہیں تھا۔ بابا بشیرہ دوپہر کا کھانا گھر میں کھاتا تھا۔ رفتہ رفتہ امیر علی بابا بشیر کے گھر میں بھی آنا جانے لگا۔ کچھ عرصے بعد یہ ہونے لگا کہ ہر ہفتے کی رات کو امیر علی بابا بشیر کے گھر آ جاتا۔ اتوار کا پورا دن وہ انہیں بوڑھے بے اولاد میاں بیوی کے ساتھ گزارتا اور پیر کی صبح بابا بشیر کے ساتھ ہی کارخانے چلا جاتا۔ اس دوران میں امیر علی اور صفیہ میں راہ و رسم کا آغاز ہوا۔ صفیہ کبھی عالیہ بیگم کے ساتھ اور کبھی اکیلی بابا بشیر کے گھر آ جاتی تھی۔ پہلے دونوں میں پسندیدگی کے جذبات نے جنم لیا، پھر یہی جذبات محبت میں بدل گئے۔ عالیہ بیگم سے ان کے تعلقات کی نوعیت چھپی نہ رہ سکی اور اس نے مختار بی بی کے توسط سے بابا بشیر سے امیر علی کی شکایت کر دی۔ بابا بشیر نے امیر علی سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ صفیہ بھی اسے چاہتی ہے۔ بابا بشیرہ نے امیر علی کو حد الوسع سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بضد تھا کہ ہر قیمت پر صفیہ کو اپنا کر رہے گا۔ بابا بشیر نے بظاہر خاموشی اختیار کر لی، لیکن اس کا دماغ ہر وقت کوئی ایسا طریقہ سوچنے میں مصروف رہتا جس سے وہ امیر علی کو سمجھا سکے یا عالیہ بیگم کو اس رشتے کے لیے آمادہ کر سکے۔ اس نے اپنی بیوی مختار بی بی کے ذریعے ایک مرتبہ عالیہ بیگم کی مرضی جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن عالیہ بیگم نے بڑے برے انداز میں مختار بی بی کو جھاڑ دیا تھا۔ بابا بشیرہ اس لیے بھی زیادہ متفکر تھا کہ وہ امیر علی کو اپنے بیٹی کی طرح چاہنے لگا تھا۔ بابا بشیرہ بھی اس مسئلے کا کوئی مناسب حل سوچ نہیں پایا تھا کہ ایک روز عالیہ بیگم نے امیر علی کو اپنے گھر بلوا لیا۔ عالیہ بیگم نے مختار بی بی کو بتایا تھا کہ وہ امیر علی سے صفیہ کے بارے میں کوئی خاص بات کرنا چاہتی ہے۔ یہ وقوع سے 2 روز قبل یعنی جمعہ 13 دسمبر کی رات کا واقعہ ہے۔ عالیہ بیگم کے بلانے پر امیر علی کشا اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت چودھری فرزند علی بھی عالیہ بیگم کے گھر میں موجود تھا اور وہ لوگ رات کا کھانا کھانے کی تیاری کر رہے تھے۔ عالیہ بیگم نے امیر علی کو بھی دسترخوان پر بٹھا لیا۔ وہ بابا بشیر کے گھر سے کھانا کھا کر آیا تھا، تاہم اس وقت وہ اس قدر خوش تھا کہ انکار نہ کر سکا۔ وہ سر جھکا کر ان کا ساتھ دینے لگا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد چودھری فرزند علی حقہ گڑگڑانے لگا۔ امیر علی چودھری کے جانے کا منتظر تھا۔ اس کا خیال تھا کہ عالیہ بیگم نے اسے جس مقصد کے لیے بلایا تھا وہ بات چودھری کے جانے کے بعد ہی کی جا سکتی تھی، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ عالیہ بیگم نے تو امیر علی کو ذلیل کروانے کے لیے وہاں بلوایا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد چودھری فرزند علی امیر علی کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ گہری نظر سے امیر علی کا جائزہ لینے کے بعد بولا، برخودار، تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ امیر علی نے سائشتہ لہجے میں جواب دیا، جی میں فرید پاٹری میں کام کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا ہے تم کام کیا کرتے ہو؟ چودھری بدستور اسے گہری نگاہوں سے گھور رہا تھا۔
چودھری کے انداز نے امیر علی کو بوکھلا دی. وہ جلدی سے بولا, میں وہاں پیکنگ کا کام کرتا ہوں. عالیہ بیگم نے تحقیر آمیز انداز میں مداخلت کی. انگریزی کے الفاظ استعمال کرنے سے انسان کی شان نہیں بڑھ جاتی. چودھری صاحب کو سیدھی طرح کیوں نہیں بتاتے کہ تم ترنگر بھرتے ہو؟ امیر علی کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا. عالیہ بیگم کے رویے سے چودھری فرزند علی کے سامنے اسے سبکی محسوس ہوئی تھی. اس نے اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا, محنت مزدوری کرنا کوئی بری بات نہیں ہے خالہ عالیہ. تم نے ٹھیک کہا ہے, محنت مزدوری کرنا واقعی کوئی بری بات نہیں ہے. عالیہ بیگم نے اس پر حکایت کی ایک نگاہ ڈالتے ہوئے کہا, لیکن اپنے اوقات کو بھول جانا بہت بری بات ہے. میں سمجھا نہیں عالیہ, چودھری نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا. چودھری صاحب, عالیہ بیگم چودھری کو مخاطب کرتے ہوئے بولی, ترنگڑ بھرنے والا یہ شخص میری صفیہ پر ریجھا ہوا ہے اور اس سے شادی کے خواب دیکھ رہا ہے. یہ منہ اور مسور کی دال. چودھری فرزند علی نے امیر علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, کیا عالیہ درست کہہ رہی ہے؟ جی چودھری صاحب. وہ بے خوفی سے بولا, میں اور صفیہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. عالیہ بیگم نے غصیلے لہجے میں کہا, اپنی ناپاک زبان سے میری بیٹی کا دوبارہ نام نہ لینا ورنہ زبان گدی سے کھینچ لوں گی. صفیہ سے اپنے محبوب کی یہ رسوائی دیکھی نہ گئی. وہ پہلی مرتبہ لب کشا ہوئی. امی, آپ امیر علی سے زیادتی کر رہی ہیں. آپ اسے گھر میں بلا کر یوں بے عزت تو نہ کریں. میں نے اسے بلایا ہے اس لیے تھا کہ آئینہ دکھا سکوں. عالیہ بیگم نے تڑک کر کہا, تم اس کی زائدہ حمایت نہ کرو. میں کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہی ہوں امی. صفیہ نے بے بسی سے کہا, میں نے ایک سچی بات کہی ہے. تم اپنی زبان بند رکھو, دوسرے کمرے میں جاؤ. عالیہ بیگم نے تحکمانہ انداز میں کہا. بحالت مجبوری صفیہ کو وہاں سے ہٹنا پڑا. چودھری فرزند علی نے امیر علی سے کہا, تم شکل و صورت سے تو خاصے سمجھدار لگتے ہو. یہ احمقانہ خیال تمہارے ذہن میں کیوں پیدا ہوا؟ کون سا احمقانہ خیال؟ جواب, اب تم اتنے بے احمق نہیں جتنی میری بات کو نہ سمجھ سکو. یہ بڑا میسنا ہے چودھری صاحب. عالیہ بیگم نے نفرت امیز نگاہ سے اسے امیر علی کو دیکھتے ہوئے کہا, آپ اسے سیدھا سادہ اور معصوم نہ سمجھے. چودھری فرزند علی نے اپنے صحت مند مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا, تو پھر کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگا. اس رات امیر علی جتنی دیر عالیہ بیگم کے گھر میں بیٹھا, عالیہ بیگم چودھری فرزند علی کے توسط سے ذلیل و خوار کرتی رہی. جب اس کی تحقیر امیز باتیں اور طنز کے زہر میں بجھے ہوئے جملے امیر علی کی برداشت سے باہر ہو گئے تو وہاں سے اٹھایا. وہ خاصا دل برداشتہ ہو رہا تھا اور یہی ان کا مقصد بھی تھا. وہ چاہتے تھے کہ امیر علی مایوس ہو کر صفیہ کا پیچھا چھوڑ دے. باتوں باتوں میں عالیہ بیگم سے یہ بات پہلے بھی امیر علی کو کئی مرتبہ سمجھا چکی تھی. چودھری فرزند علی کے سامنے اس کی بے عزتی کر کے گویا اس نے ایک بہت بڑا مارکا سر کر لیا تھا. امیر علی نے گھر آ کر بابا بشیر احمد اور مختار بی بی کو مم صورتحال سے آگاہ کر دیا. بابا بشیر نے کہا, میں نے تمہیں پہلے بھی کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں پتر. اسی دن کے لیے میں تمہیں منع کرتا تھا. صفیہ کو بھول جاؤ, وہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے. چودھری فرزند علی سے ٹکر لینا تمہارے ہمارے بس کی بات نہیں ہے امیر علی. مختار بی بی نے سمجھانے والے انداز میں کہا, وہ بہت طاقتور شخص ہے, تم جانتے ہو. عالیہ بیگم کو چودھری فرزند علی کی حمایت حاصل ہے. وہ دونوں میاں بیوی کافی دیر تک اسے سمجھاتے رہے اور سکھاتے رہے. رات 10 بجے کے قریب امیر علی سونے کے لیے بیٹھک نما کمرے میں چلا گیا. بابا بشیرہ اور مختار بی بی اندرونی کمرے میں سوتے تھے. دوسری صبح انہوں نے امیر علی کو ایک مرتبہ پھر زمانے کی اونچ نیچ اور موجودہ حالات کی سنگینی کے بارے میں سمجھایا. جواب میں امیر علی زیادہ تر خاموش رہا یا ہوا میں سر ہلاتا رہا. اس روز ہفتہ تھا. بابا بشیر گزشتہ روزی کچھ بخار کی کیفیت محسوس کر رہا تھا اور اب باقاعدہ بخار اسے اپنے شکنجے میں جکڑ چکا تھا. لہذا مختار بی بی نے اسے کام پر نہیں جانے دیا. ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد امیر علی اکیلا ہی فیلڈ پارٹی چلا گیا. پہلے تو امیر علی صرف ہفتے کی رات ہی بابا بشیر کے گھر میں کام کرنے آتا تھا, لیکن گزشتہ 2 ماہ سے وہ باقاعدہ روزانہ شام کو بابا بشیر کے ساتھ ہی اس کے گھر کنگنی والا آنے لگا تھا. اور اس میں سب سے زیادہ ہاتھ اس محبت کا تھا جو امیر علی اور صفیہ کے درمیان پروان چڑھ رہی تھی. بابا بشیر کے بیان کے مطابق امیر علی ہفتے کی شام کارخانے سے آئے تو خاصا بجھا بجھا اور اداس دکھائی دیتا تھا. انہوں نے یہ سمجھا کہ گزشتہ رات والے واقعے کا اثر ہوگا. بابا بشیر کا بخار اب کم ہو چکا تھا. دونوں میں یہ مناسب سمجھا کہ امیر علی کو زیادہ نہ کلیدا جائے. وہ بھی رات کا کھانا کھانے کے بعد خاموشی سے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا. اتوار کی صبح جب انہوں نے امیر علی کو بستر پر غیر موجود پایا تو انہیں زیادہ حیرانی نہیں ہوئی, کیونکہ امیر علی الصبح اٹھنے کا عادی تھا اور صبح کی سیر اس کے معمول میں داخل تھی. لیکن جب 8 بجے تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تو انہیں تفتیش ہوئی. بابا بشیر نے اپنی بیوی سے پوچھا, یہ سودائی کہاں چلا گیا؟ خدا خیر کر, اب تک تو واپس آ جانا چاہیے. مختار بی بی بھی پریشان ہو گئی. وہ کل ہی سے بڑا غمزدہ دکھائی دے رہا تھا. بابا بشیر نے خیال ظاہر کیا, کہیں وہ اپنے پینڈ کی طرف تو نہیں نکل گیا. اسے بغیر بتائے جانا تو نہیں چاہیے تھا. مختار بی بی, کیا اس نے آپ سے کوئی بات کہی تھی؟ بابا بشیر نے نفی میں سر ہلایا, پھر بولا, مجھے تو اس نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی. یہ تو میں نے اندازہ لگایا ہے.
مجھے تو ڈر ہے وہ کوئی ایسا ویسا قدم نہ اٹھا بیٹھے۔ تم ٹھیک ہی کہتی ہو، عمر بڑی عجیب ہوتی ہے۔ وہ پورا دن مختلف قسم کی قیاس آرائیاں کرتے رہے۔ شام تک اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ امیر علی یقینی طور پر اپنے گاؤں سمبڑیار چلا گیا ہوگا۔ دوسری صبح پیر کے روز بابا بشیر اکیلا ہی کارخانے چلا گیا، لیکن اس وقت تک امیر علی واپس نہیں آیا تھا۔ اسی دن کو دوپہر کو بابا بشیرہ میرے سامنے بیٹھا، میرے سوالات کے جوابات دے رہا تھا۔ پوری بات سننے کے بعد میں نے پوچھا، چاچا بشیرہ اب تمہارا کیا خیال ہے؟ حالات واقعات سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ امیر علی صفیہ کو گھر سے بھگا کر لے گیا ہے، دونوں ہی کل صبح سے غائب ہیں۔ مختار بی بی اپنے خامد سے پہلے ہی بول اٹھی، پر عالیہ نے تو کل مجھے بتایا تھا کہ صفیہ قلعہ دیدار سنگھ گئی ہوئی ہے اور چند دن کے بعد واپس آئے گی۔ اس نے سب کو یہی بتایا ہے۔ میں نے کہا وہ نہیں چاہتی کہ جوان بیٹی کے گھر میں غائب ہونے کی وجہ سے اس کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ عزت؟ مختار بی بی نے برا سا منہ بنا کر گردن کو ایک جانب جھٹکا دیا اور پھر بولی، کہاں کی عزت تھانے دار صاحب، پورا پنڈ اس کی حرکتوں سے واقف ہے، بس چودھری صاحب کے ڈر سے کوئی زبان نہیں کھولتا۔ بابا بشیر اسے خشکی نظر سے دیکھ کر بولا، بری بات ہے مختار، دوسروں کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے چنگی طرح سوچ لینا چاہیے۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ چیخ کر بولی، چودھری فرزند علی اس کے گھر کیا لینے آتا ہے؟ بابا بشیر نے کہا، چودھری صاحب اس کے گھر والے کے دوست تھے، اس لیے ماں بیٹی کا خیال رکھتے ہیں۔ میں جانتی ہوں چودھری کس قسم کا خیال رکھتا ہے اس چالاکوں کا، مختار بی بی نے معنی خیز انداز میں کہا۔ بابا بشیرہ ایک مرتبہ پھر اس سے سرزنش کرنے لگا۔ میں نے مختار بی بی کو عالیہ بیگم کے خلاف بولتے دیکھا تو اسے کریدنا شروع کیا۔ میرے مختلف سوالات کے جوابات اس نے اپنے جن خیالات کا اظہار کیا وہ گاؤں والوں کی شک کی تصدیق کرتے تھے کہ چودھری فرزند علی اور عالیہ بیگم کے درمیان بڑی پراسرار قسم کی کھچڑی پک رہی تھی۔ مختار بی بی نے عالیہ بیگم کے خلاف اپنے دل کی ابراز خوب اچھی طرح نکال لی تھی۔ اس کے اس عمل کے پیچھے یہ عنصر تھا کہ جب مختار بی بی نے امیر علی کے رشتے کی بابت عالیہ بیگم سے کی تھی تو اس نے مختار بی بی کو بڑی بری طرح لتاڑا تھا۔ عالیہ بیگم کی طرف سے مختار بی بی کا دل غم و غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے بابا بشیر کے مسلسل گھورنے کے باوجود بھی اپنے دل کا غبار نکال لیا تھا۔ اب تک مجھے جو معلومات حاصل ہوئی تھی ان کی روشنی میں تو یہ دکھائی دے رہا تھا کہ امیر علی اور صفیہ ایک ساتھ ہی کہیں غائب ہوئے تھے، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ چودھری فرزند علی اور عالیہ بیگم نے امیر علی اور صفیہ کے درمیان پلنے والی محبت کو مجھ سے چھپانے کی کوشش کیوں کی تھی۔ ان کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ اسی فیصلے کے پیش نظر میں نے بابا بشیر اور مختار بی بی سے تاکیدی انداز میں کہا، ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ چودھری فرزند علی اور عالیہ بیگم تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ آپ کا جو حکم سرکار۔ بابا بشیر نے فرمانبرداری سے کہا، آپ کہیں گے تو ہم کسی سے بھی اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ میں تو پورے پنڈ کو بتاؤں گی عالیہ کی کڑی کس کے ساتھ نٹ گئی ہے۔ مختار بی بی نے زہریلے لہجے میں کہا، تیرا دماغ تو ٹھیک ہے بھلی لوکے۔ بابا بشیرہ نے غصے سے کہا۔ وہ اپنے خامد کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، پنڈ والے تو سمجھ رہے تھے کہ عالیہ کچھ چند چڑھانے والی ہے، لیکن صفو تو اس سے بھی تیز نکلی۔ میں نے سخت لہجے میں مختار بی بی کہا، مختار بی بی یہ مت بھولو کہ وہ قول تمہارے صفیہ جس کسی کے ساتھ نٹ گئی ہے وہ کسی تمہارے گھر کا فرد تھا۔ میری نرمی کا غلط مطلب نہ لو، میں تم دونوں کو اغوا کے معاملے میں گرفتار کر سکتا ہوں۔ صفیہ کے ماں نے میرے پاس اغوا کی رپورٹ درج کرائی ہے۔ بابا بشیر نے ملتجانہ لہجے میں جلدی سے کہا، میں اس کی جگہ آپ سے معافی مانگتا ہوں تھانے دار صاحب، عالیہ نے اس کی بڑی بے عزتی کی تھی، یہ اپنے کلیجے کی ٹھنڈک کے لیے اس کے خلاف بڑھ چڑھ کر بول رہی ہے، آپ اسے معاف کر دیں۔ پھر وہ بی بی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری مت ماری گئی جو اس قسم کی باتیں کر رہی ہے؟ میں نے کہا، صفیہ کے اغوا کی رپورٹ درج ہو چکی ہے، بلکہ صفیہ کی بازیابی کے لیے میں نے تفتیش کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ میری جگہ کوئی دوسرا تھانے دار ہوتا تو فوری طور پر تم دونوں کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دیتا۔ امیر علی کی تلاش تو بعد میں شروع ہوتی۔ میں اگر تم لوگوں کے ساتھ قائد سے کام لے رہا ہوں تو تم بھی مجھ سے تعاون کرو۔ یہ سچ ہے کہ صفیہ والا معاملہ اب زیادہ دیر چھپایا نہیں جا سکتا، بہت جلد پورے پنڈ کو اس کی خبر ہو جائے گی۔ میں کسی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری گفتگو کا چودھری اور عالیہ کو پتہ نہ چلے۔ ایسا ہی ہوگا تھانے دار صاحب، بابا بشیر نے پوری کے لہجے میں کہا، میں اس پاگل کو سمجھا لوں گا۔ مختار بی بی خاموش رہی، شاید بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں کچھ کہنے کا ارادہ ہی کرنے والا تھا کہ اس وقت بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ بابا بشیر نے جا کر دروازہ کھولا اور آ کر بتایا کہ چودھری فرزند علی آیا تھا۔ چودھری بابا بشیرہ کے پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہو چکا تھا، اس کے ساتھ عالیہ بیگم بھی تھی۔